الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين وفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من السلطان القديم من النفس والشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده ومعشوقه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندے پروردگارم امت احمد نبی، بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان شمع ضیاء جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہام کے رنجم کہیں بخشش کی گھٹا. یہ سبحان اللہ تقریر کی بات سے. الہام کے رنجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. اور آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. اور سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبش. لوگ تو اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرتے ہیں، ہم تو بلال حبشی کی بات کرتے ہیں. غلام کی شان کا یہ عالم ہے، آقا مولا کا عالم کیا ہو. سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، اور بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا. اور اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کہ میرا کون تیرے سوا ہے. وہ بندہ زور سے سبحان اللہ کہے جن کا انہی کے سوا کوئی نہیں. حضرت عزیز وقار اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ خلاق عالم، مالک، رازق، وحدہ لا شریک رب مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو سن کر سمجھ کر جو قابل عمل بات ہو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس اسٹیج پر علماء اہل سنت جمع غفیر موجود ہے، اور ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت، اسیر ناموس رسالت، مجاہد ختم نبوت، مجاہد ناموس رسالت مفتی محمد مشتاق احمد قادری صاحب اطال اللہ عمرہ وجل قدرہ وشرح صدرہ. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے.
اور باقی صوفی باصفا حضرت میاں قیوم صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ آپ تشریف فرما ہے، حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت محمد آصف قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا یادگار اسلاف، حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب، اور جناب ہماری ہر محفل کی زیب و زینت حکیم محمد نور الہی ظہوری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد عرفان چشتی صاحب۔ اللہ کا شکر ہے مجھے علماء کے نام یاد ہو رہے ہیں باقی جن کے نام یاد نہیں معذرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم و دائم۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور آج ایک اور جو ہے وہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو انبیاء کا وارث بنانا نہیں چاہتے۔ بات شروع سے ہی کڑوی شروع ہو رہی ہے تو بہرحال حوصلہ رکھنا پڑے گا تھوڑا سننے کے لیے، بٹھا دیا ہے تو پھر سنو، برداشت کرو۔ ہم اپنی اولاد کو انبیاء کا وارث بنانا نہیں چاہتے بلکہ انگریز کا نوکر بنانا چاہتے۔ کس کے ادارے اس وقت بھرے ہوئے ہیں؟ کس کی تعلیم پر زور ہے؟ کس کے اداروں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ اپنی جیب سے فیسیں بھر کے، کرائے بھر کے گاڑیوں کے بچوں کو ہم کہاں بھیج رہے ہیں؟ دین کا حال دیکھو، مدارس کا حال دیکھو، ہمارے نوجوان کس کی تعلیم پڑھ کر بے آرامی کا شکار ہے؟ والدین صبح شام شکووں پہ شکوے کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے آخر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نبی کا وارث بنانا نہیں چاہتے، کیونکہ نبی کے وارث ہوں گے تو پھر والدین کی بات سر جھکا کے سنیں، نبی کے وارث ہوں گے تو پڑھ رکھا ہوگا کہ قرآن میں ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ والدین کے سامنے کیسے بات بیٹھنا ہے، ان کی بات کیسے سننی ہے، والدین کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائے، میں نے بات بہت جلدی ختم کر دینی ہے، بس صرف کچھ باتیں سمجھانا مقصود ہوتی ہے۔ محفل کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی بات پر عمل کر دے، بس۔ تو حضرات عزیز وقار، سامعین محترم، آج ایک بہت بڑا المیہ ہے، دکھ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو انبیاء کا نہیں وارث بنانا چاہتے۔ آج حالات خود دیکھ لو، اگر ہمارے اداروں سے ہمارے نبیوں کے وارث نکلے ہوتے تو نبیوں کی سرزمین پر آج یہ ظلم نہ ہو رہا ہو۔ نبیوں کی سرزمین پر اس وقت جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، میں نے موضوع سخن یہی بنایا ہے۔ ویسے 7 اکتوبر سے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ہمارے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ میں حقیقت آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہاں، میں نے تقریباً جو ہے نا موضوع بنانا اب چھوڑ دیا ہے کہ آیت کون سی موضوع بنانی ہے۔ ابھی قبلہ کہ محمد صاحب اشعار سنا رہے تھے، دل کر رہا تھا انہیں کو کہوں کہ بس آپ یہی شعر سنا دیں، ہمارے پاس اب بولنے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ ہم اب تقریریں چھاڑنے کے قابل نہیں رہے، اپنے جوش و جذبات دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے جذباتی ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صحابہ کرام نے پیار سے جنگیں لڑی تھی یا جذبات سے لڑی تھی؟ پیار تھا صحابہ کا، کافر کو آئی لو یو کہہ کے تلوار ماری تھی صحابہ نے؟ نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جذبات کے ساتھ جنگیں لڑی تھی، اور جذبات بھی کوئی تھوڑے جذبات نہیں تھے۔ وہ جذبات کیسے جذبات تھے جن کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جنگیں جیتی ہیں۔ ایک جنگ کے حوالے سے آتا ہے، مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، کہ صرف کافر اس لیے پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا تم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر
مسلمانوں کا مقابلہ. کہا تم اس لیے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، مسلمان اپنے نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دان مبارک زمین پر نہیں جانے دیتے. وہ کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. اور صحابہ نے یہ محبت کس سے سیکھی تھی؟ مجھے بتائیں قرآن کی کون سی آیت میں یہ حکم ہے کہ نبی کے لعاب دان کو زمین پر نہیں جانے دیں؟ کیوں جی مفتی صاحب؟ نبی پاک علیہ السلام کے نخامہ مبارک کو جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ناک مبارک صاف فرما رہے تھے، نخامہ مبارک نکل رہا تھا، وہ قرآن کی کون سی آیت میں جس میں آپ حضور علیہ السلام کے نخامہ مبارک کو نیچے نہیں جانے دیتے؟ قرآن پاک کی کون سی آیت میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بچنے لگوائے تو نبی کو خون پی جانا ہے؟ قرآن کی کون سی حدیث کی کون سی روایت میں ہے کہ میرے آقا مولا سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پیالے میں پیشاب فرمائے تو صحابیات کی جائے؟ اور قرآن اور حدیث کی کون سی آیات میں یہ باتیں لکھی ہے؟ بلکہ نہیں، کافر کو پتا تھا جو اس محبوب کا لعاب زمین پر نہیں جانے دیتے وہ رسالت امام پر اپنی جانے تو دے دیں گے، آج نہیں آنے دیں گے. وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جان تو دے دیں گے پر آج نہیں آنے دیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کے مسلم سے، تو کس بات کا مسلمان ہے؟ تو اپنے محبوب پہ اعتراض کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ کم از کم بندے کے اندر اتنی تو غیرت ہونی چاہیے کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ جس نے پڑھا ہے وہ پڑھ کے سنا ذرا زور سے. ہم نے کلمہ اپنے نبی کا پڑھا ہے. جب مفتی صاحب اگلی رات خطاب فرما رہے تھے، دلائل کے الحمدللہ ہم انبار لگا چکے ہیں، انبار لگا رہے ہیں. وہ کام حضرت علامہ مولانا مناظر اہل سنت مجاہد اہل سنت اسیر ناموس رسالت یادگار اسلام غیاث الاسلام والمسلمین استاد علماء حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ محمود آوان قادری صاحب، وہ ابھی 28 تاریخ کو قبلہ مفتی صاحب کی مسجد میں ان کا پروگرام ہے جامع مسجد عائشہ کے اندر. وہ دلائل بھی دیتے ہیں، کتابیں بھی ساتھ لے کے آتے ہیں. اگر کسی کو زیادہ بخار چڑھو تو ان کے سامنے ہمارے بھی ہے، الحمدللہ ہمارا بھی دعویٰ ہے، ہم بھی ٹکڑے کھاتے ہیں. محبوب خدا کے ٹکڑوں پر ہم ہنس کے گزارا کرتے ہیں. جب درد والم نے گھیرا ہم انہیں کو پکارا کرتے. کسی کے ٹکڑوں پہ بات کرو مت آئے میں دوبارہ رضا پڑے سے بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار ہے. کلمہ ہم نے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے. کلمہ جس نبی کا پڑھا ہے اس نبی پہ اعتراض کرنا یہ کہاں کا عقل ہے، کہاں کی سمجھداری ہے، کہاں کی تہذیب ہے، یہ کہاں کا علم ہے؟ آقا مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اننے با یہ میرے حضور بابا جبیر المجاہد فی خاتم النبیین علامہ حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ وبرکاتہ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ پیغام ہے کہ حضور کیا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار کرنا ہے تو پھر آنکھیں بھی بند کر دو اور کان بھی بند کر دو. جب کوئی بات کرنے لگے اس کو بہت دائیں بائیں کی نہیں تو حضور کی شان سنا، حضور کی کوئی بات سنا، کوئی یاد بگل سنا ملنا نلمبے پیڑے پا ملنا علم آویج پسام یہ بات تھی. لوگ ان سے کیوں ٹوٹ کر محبت کرتے تھے؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے. وہ فنا تھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے لوگ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، انواش کرتے ہیں. آپ یہی فرماتے تھے آنکھیں اور کان بند کرو. جب کوئی بات کرنے لگے نا دائیں بائیں کی اس کو کہو قبر میں تو نے آنا ہے. کیا کہے گا؟ نہیں. کل حشر میں تو نے آنا ہے؟ نہیں. کل صراط پہ تو نے آنا ہے؟ نہیں. حوض کوثر پہ تو نے آنا ہے؟ نہیں. میزان پہ تو نے آنا ہے؟ نہیں. لواء الحمد تیرے پاس ہوگا؟ نہیں. اس کو کہو پھر ہٹ جا پر ایک کمینیا،
مجھے اس محبوب سے محبت کرنے دے جس نے قبر میں بھی آنا ہے، حشر میں بھی آنا ہے، میزان میں بھی آنا ہے، حوض کوثر میں بھی آنا ہے، پل صراط میں بھی آنا ہے، اور لواء الحمد کا جھنڈا لے کر آنا ہے، مجھے کی چادر کا سایہ۔ مجھے اپنے اس محبوب سے ٹوٹ کر محبت کرنے دے، مجھے اپنے محبوب کے راہ میں اپنے دے، جو جن کا کھاتا ہے یہ زمانے کا دستور ہے اسی کا کھاتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آج ہم اپنی اولاد کو انبیاء کا وارث بنانا نہیں چاہتے اور دوسرے غیروں کے نوکر بنا کر ہم بنانا چاہتے ہیں۔ تبھی تو والدین آج رو رہے ہیں۔ کیوں روتے ہو صبح شام؟ کیوں روتے ہو؟ جب ان کو بھیجتے ہو ان کی بڑائی کے لیے ہو، پھر رونا ہی نصیب ہوگا نا۔ جو بڑے ہو کر اولڈ ہاؤس بنائے ان کی یہ تعلیم کہتی ہے، پھر آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ پڑھ کے کیا ہے جن اساتذہ سے ان اساتذہ کی قدر نہیں ہے، انہیں اساتذہ پہ آج حملہ کر دیا، انہیں کی تنخواہوں پہ حملہ کر دیا کہ ان کے بچے 4 دن جو ہے صبح کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں، انہیں کی پنشنوں پہ حملہ کر دیا ہے۔ وہ بھوک کے مارے جو ہے اتنے جو ہے پڑھ گئے ہیں، میں وہ الفاظ میں زبان پر نہیں آ رہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، وہ پڑھ گئے وہ جو ہے نا بگاڑ بن کر، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بھیڑیا بن کر اساتذہ کی تنخواہ پہ اپنے بچوں کو جن پڑھانے والے ہیں ان کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں، وہ انہی کے تعلیم یافتہ ہے، وہ وہی اسی تعلیم کا اثر ہے۔ اور جو یہ تعلیم ہے انبیاء کی وراثت والی، تو انبیاء کی سرزمین دیکھ لو، ارض مقدس دیکھ لو، وہ سرزمین مقدس جس پر اقصیٰ ہے، یہاں پر میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو امامت کروائی ہے۔ اس مسجد کا کیا حال ہو رہا ہے اس وقت۔ اور میں ایک بات یہاں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ خدایا مسلمانوں، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، یہ جھولی اٹھا کے تمہارے سے جو ہے نا خیرات مانگ رہا ہو، خدا کا واسطہ ہے اب ایک ہو جاؤ، اب ایک ہو جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام کا جھنڈا تھا، دائیں بائیں کے اختلافات کو چھوڑو، یکمشت ہو جاؤ۔ فلسطین پر جو حملہ ہو رہا ہے، عراق آپ دیکھ چکے ہو، بوسنیا دیکھ چکے ہو، چیچنیا کی حالت تمہارے سامنے ہے، برما میں خون کے نالے بہتے ہیں، کشمیر کی حالت تمہارے سامنے ہے۔ وہ شیعہ، وہابی، دیوبندی، بریلوی سمجھ کے نہیں، کلمہ کو مسلمان سمجھ کے قتل کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ ایک بات، یہاں لاوا پہ جب بم گرے گا تو کیا کہیں گے یہ سنیوں کے محلے پہ گرا ہے، یہ بریلویوں کے اوپر گرا ہے، ہمارا کیا ہے اس سے؟ کیا یہی کہہ کے بیٹھ جاؤ گے یہ دیوبندیوں کے اوپر گرا ہے، یہ شیعوں کے اوپر گرا ہے؟ اختلاف اپنی جگہ، اختلاف رحمت ہوئی ہے، جو فتنہ ہو وہ اختلاف رحمت نہیں ہے، یہ میری بات یاد رکھنا۔ الحمدللہ ہم نے استادوں کے سامنے جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، اختلاف ہوا ہے جو اختلاف ہو، وہ اختلاف نہیں جو فتنہ ہو۔ فتنہ تو ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، تو فتنے سے بچو۔ اختلاف حق ہے، العلماء اختلاف امتی رحمت، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ذی شان ہے کہ میری امت کے علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہو۔ میری امت کے علماء کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہوگا۔ اب اس بات کا مطلب کیا ہے، اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے جو میں آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں؟ اب اگر میں جو بات کر رہا ہوں اسی قبلہ مفتی آصف صاحب کو، حضرت علامہ مفتی مشتاق صاحب کو اگر کوئی اختلاف میری بات سے ہے تو ہو سکتا ہے، یہ ضروری تو نہیں کہ آپ سارے میری بات سے متفق، میرے انداز سے ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو، اتنا جو ہے نا مجاہدانہ اور اتنی کڑک آواز کے ساتھ جو ہے بات کرنا، یہ ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو، یہ اختلاف ہے۔ لیکن جو بات میں کر رہا ہوں اس بات سے اگر کوئی اختلاف کرے گا کہ یہ بات غلط کی ہے تو یہ اختلاف نہیں، یہ فتنہ ہے۔
اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بات کو نہ دیکھو، بات کرنے والے کو دیکھو. بات کو نہ دیکھو، بات کرنے والے کو نہ دیکھو، بات کو دیکھو. بات کو دیکھو کہ وہ بات کیا کر رہا ہے. انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. یہ نہ دیکھو کہ کون بات کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا بات کر رہا ہے، کہ بات کیسی کر رہا ہے. کیا بات تمہارے موافق آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اگر بات تمہارے موافق آتی ہے اس کو قبول کرو. بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کو قبول کرو. اگر قرآن و حدیث سے بات ٹکرا رہی ہے چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کی قبول نہ کرو. اس طرح ہے جی علامہ صاحب. تو اس لیے کبھی بھی یہ بات ذہن سے نکال دو. اب اس وقت امت مسلمہ پہ ایک سخت وقت سر کے اوپر آ کے کھڑا ہوا ہے. ہمارے سامنے ہیں سب کے حالات، ہم دیکھ رہے ہیں سب کے حالات، اور ہم پھر چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ انبیاء کے وارث ہوتے، یہ کسی آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے نہ ہوتے، کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہ ہوتے، بلکہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہوتے، تو آج آرمی چیف اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ فرما چکے ہوتے. یہ میں آپ کو میں اپنی بات کو خود ذمہ دار. جو مرضی ہو جائے، حق بات کہنے سے ہم نہیں رکیں گے انشاءاللہ. کیا اس وقت امت مسلمہ پر جہاد فرض نہیں ہے؟ 57 مردے جو اپنے آپ کو اسلامی ممالک کہتے ہیں، اب کیا ان کا اسلام اجازت نہیں دیتا؟ کہاں گئے وہ جو امن کا راگ اڑاتے تھے؟ کہاں گئے وہ؟ اب کہاں گئی امن و امان کونسل؟ کہاں گئی اقوام متحدہ؟ کہاں گئی بین المذاہب ہم آہنگی؟ کہاں گئی وہ سرکاری اسلامی ممالک افواج کا سربراہ ہے؟ وہ کہاں ہے اب؟ کیوں مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہے؟ کوئی ان کا وارث نہیں، کوئی ان کی بات نہیں کرے گا. کیا قرآن و حدیث کے موافق یہ باتیں نہیں ہیں؟ جنہیں دوستو، جو بات میں کر رہا ہوں یہ قرآن و حدیث کے بغیر، کیا یہ مسلمانوں کا حق نہیں ہے کہ ہم ان کے حق میں بات کریں، ہم ان کے حق میں آواز بلند کریں؟ اب میں ایک بات کرتا ہوں علماء سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ، یہاں سے اسٹیج پر تشریف فرما ہے. میں اب ایک بات کرتا ہوں آپ کے لیے. اب دیکھیں نا، ہمارے دور کا تقاضا یہ ہے، ہماری طبیعت میں اس طرح کی کچھ ہے کہ اب بابا جی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ہر کوئی تعریف کرے گا، ہر کوئی کہے گا جڑا آئی جا، بڑا بڑا جنازہ ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑی تعریفیں بڑی باتیں کرے تھے. لیکن اس وقت قبلہ امیر محترم حافظ صاحب حسین رضوی کی بات ہوئی نہیں. اور میری تربیت کے اندر سختی یہی ہے کہ میرا جو ہے نا اپنا ذاتی نظریہ وہ یہ ہے کہ جو وقت چل رہا ہے نا اس کا ساتھ، جو اس وقت ہو رہا ہے اس کا ساتھ، جو گزر چکا ہے وہ تو سبحان اللہ، جو گزر گئے ہمارے بزرگ اکابر، ہم یہی تو دوسروں کو بھی کہتے ہیں. اور جناب بڑا دوسرا قبلہ ٹبر سارے بتنے رہا ہے اسا انہوں نے آدھے آپے اور سے انہاں بابا دی قدر تائی کا کرنے ہیں کہ انہوں دین واسطے کام کیا. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو تبھی تو کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کا کام کیا ہے. ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اسی لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کا کام کیا ہے. اسی لیے جو کر گئے وہ تو سبحان اللہ کر گئے. اب حصے کا کام، اب تیرے اور میرے حصے کا کام کیا ہے؟ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہمیں اس عمل کی ضرورت ہے. اور اب قبلہ حافظ صاحب سے رضوی حافظ اللہ تعالی اگلے دن بھی یہ فرما رہے تھے کہ اب ہمیں جو ہے بہت بڑا ملین مارچ کرنا پڑے گا دارالحکومت اسلام آباد کی طرف، اور حکومت وقت کو اس بات پر مجبور کرنا ہوگا. یاد رکھنا یہ حافظ صاحب کون ہے؟ یہ طارق لبیک پاکستان کا اس وقت لیڈر ہے، قائد ہے، امیر محترم. طارق لبیک اس وقت وہی لیڈ کر رہا ہے، وہی چلا رہا ہے.
جس کا نام حافظ صاحب حسین رضوی ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اب ہمیں اسلام آباد کی طرح ملین مارچ کر کے حکومت کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کرے. یہ باتیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی مجھے پتا ہے، کیونکہ یہ باتیں کچھ ماحول سے ہٹ کر کی ہیں. جو ماحول ہم چاہتے ہیں اس ماحول سے یہ باتیں جو ہے نا ہٹ کر کی ہیں. تو اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، اس عمل کی ضرورت ہے کہ لوگوں تک ہم یہ بات پہنچائے کہ جب میرے آقا مولا مولا وجہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مورچوں پر مسلمانوں کو کھڑا فرما رہے ہیں، ان کی ڈپٹیاں لگا رہے ہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے جہاد میں. ٹھیک ہے نا جی. قرآن پاک کا چوتھا پارہ آیت نمبر 118 19 20 21 بات سمجھے. قرآن پاک کا دوسرا پارہ آیت نمبر 190 92 93 سمجھ آئی جی. کیوں نہیں ہے؟ پڑھو اٹھا کے لے آؤ قرآن پاک کٹ کے دیکھو کیا یہ آیات نہیں ہے. اگر ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب لولا پورے مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور حضور کی سیرت پر زور دینے والے بھی، حضور کی سیرت پر زور دینے والوں سے بھی یہ گزارش ہے، اپنوں سے بھی گزارش ہے، بیگانوں سے بھی گزارش ہے. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں کہ بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زین ہلال کو کہہ نہ سکا کبھی کم. بات وہی کرتا ہوں سمجھتا ہوں جس سے حق نہ ابلہ مسجد و نہ تہذیب کا فرزان. سچا کھانا جگ لڑتا ہے، چپ رہا تھا ہاں سڑتا ہے، میرا نہیں سچائی دا دور سراسر بے حجائی دا. پہلے داڑھی جب بنائی پیچھے مچا دی صفائی ادھی رات والے ودا بولے بال کیڑا پیوے کڑی ماریا نہیں کوئی شرم آیا. بچے وقت ہمارے ہنسنے کا نہیں. فلسطین کی لاشیں ہمارے سامنے اور ہمارے دانت نکلنا ہے، ہمیں اپنے دانت توڑوانے چاہیے، توڑ دینے چاہیے. خود نہیں دیکھا جاتا فلسطین کا حال. خدا را مسلمانوں ابھی سمجھ نہ آئی، پھر ہمارے بیٹوں کی لاشیں ہمارے ہاتھوں میں ہوگی. پھر غزہ سے پھر اسلام آباد بھی دور نہیں ہے، لاوا بھی دور نہیں ہے، لاہور بھی کوئی دور نہیں ہے ان کے لیے. اب تک کہا جا رہا ہے جی ہماری معاشی حالت کمزور ہے، معیشت کم، معیشت سمجھے گی نہیں تمہاری. مجھے بتائیں آپ ایک بات غور کریں، امریکہ جب سے اقتدار میں ہے اور سپر پاور ہے اس وقت سے امریکہ کسی نہ کسی کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ابھی حالیہ عراق کے ساتھ جنگ کی ہے، افغانستان سے ابھی کیا ہے، افغانستان کے ساتھ ابھی تک لڑتا رہا ہے، جو یوکرین کے ساتھ جنگ کی ہے. روس اور یہ جتنی بھی کفر کی جتنے بھی ممالک ہیں اور پاور کے اندر ہے، طاقت کے اندر ہے، روب اور دبدبہ ان کا اس وقت ہمارے جائے نام لحاظ مسلمانوں کے اوپر بھی پڑا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لگاتار جنگ میں ہے، حالت جنگ میں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جنگوں سے بندہ کمزور نہیں ہوتا، بلکہ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو. آج سے 500-600 سال پہلے جب سلطان عثمان غازی جیسے ہمارے لیڈر تھے، عبدالرحمن غازی جیسے ہمارے لیڈر تھے، سلطان محمد فاتح جیسے ہمارے لیڈر تھے، سلطان محمود غزنوی جیسے ہمارے لیڈر تھے، التمش جیسے ہمارے لیڈر تھے، نور الدین زکی جیسے ہمارے لیڈر تھے، اور وقت ہمارا روب اور دبدبہ دنیا پر چھایا ہوا ہے. تکبیر. جب ایسے ہمارا روب اور دبدبہ تھا اس وقت تک جب تک مسلمان پر سر پیکار رہے، مسلمان کفار کے ساتھ جب تک جنگ کرتے رہے اس وقت تک مسلمانوں کے جھنڈے بھی بلند تھے اور مسلمانوں کا روب اور دبدبہ پوری دنیا پر تھا اور دنیا مسلمانوں سے یوں کانپتی تھی. آج وہی مسلمان جہاد چھوڑ بیٹھے ہیں اور حالت دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سپہ سالار ان کے اداروں کے نوکر ہیں، ان اداروں میں پڑے ہیں جنہوں نے نوکر بنایا ہے، انگریز کا تنخواہدار ملازم بنایا ہے. میرے اعلیٰ حضرت میں قربان جو ایک شعر نے ہر چیز کو سمیٹ کر رکھا کروں مت آئے دوبالے رضا. بڑے اس بلا میں میری میں دولت والوں کی تعریف کروں، بڑے اس بلا میں بھی ان کی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں. دولت والوں کی تعریف کرو جن کے تنخواہدار ہیں، ڈرے گے تو صحیح نا، کیونکہ اوپر آقا جن کا جو آرڈر نہیں دیتا جہاد کا، وہ جو کہتا ہے کہ نہیں 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 نہیں
نہیں ہم پردے بند کر دے گی، ڈالر بند ہو جائیں گے، یہ سب کچھ بند ہو جائے گا، پھر نیچے ان کی تو ٹانگیں کانپنی ہے کہ نہیں کانپنی، یہ ہماری تو تنخواہ بند ہو جائے گی۔ اگر ہم نے اب اگر بات کر دی ہمیں تو لٹکا دیں گے۔ کبھی تو عراق کا بھی ہم نے خون اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ پتہ ہے عراق پر قیامت گزری ہے، شام پر، چیچنیا پر، بوسنیا پر، برما پر، فلسطین پر آپ دیکھ رہے ہو، کشمیر پر دیکھ رہے ہو، پھر اور اس سے اور اگلا ہمارے پاس کون سی چیز آئے گی جو ہماری آنکھوں کے سامنے؟ اب بھی کیا امت مسلمہ پر جہاد فرض نہیں ہے، اور اب نہیں ہے تو پھر کب جہاد فرض ہوگا؟ اور ہم یہاں اختلاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یہاں پہ مجھے ایک جہاں کی اس مسجد کی حالت ہے جو پتہ چلا ہے کہ ہمارے کچھ حضرات گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، یہاں مسجد میں نماز نہیں پڑھتی، کیوں نہیں پڑھتی؟ برکعوا مع الراکعین قرآن پاک نہیں ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، با جماعت نماز ادا کرو، کیا یہ حکم قرآن نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، قرآن پاک کا پہلا پارہ 4 رکوع ہے، 4 ختم ہونے والا ہے، آگے 5واں شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، لیکن اگلی بات بھی سن لو، امام بھی وہ ہو جس پر کثرت ہو مقتدیوں کی، کہ یہ ہمارا امام ہو، یا علماء تشریف فرما ہے، یہ میں فقہ کی بات کر رہا ہوں، امام وہ ہونا چاہیے جس پر کثرت کے ساتھ مقتدی راضی ہو جائے، اگر وہ امام نہ ہوا تو اس امام پر بھی لعنت فرما دی گئی ہے۔ ہاں اگر کوئی ہٹ درمی کے ساتھ امام بن کے کھڑا رہے تو پھر اس امام پر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ بس بالکل میں اب بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ اب انداز خطابت بھی نہیں رہے، موضوع بھی نہیں رہے ہمارے پاس، کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے فلسطین کا خون ہے، فلسطین کی ہماری عزت ہم آنکھوں کے سامنے۔ اب آپ کو پتہ ہے اسرائیل طبل جنگ بجا چکا ہے، پتہ ہے آپ کو اس کا وزیر خارجہ یہ اعلان کر چکا ہے غزہ سے جو اس کے مکین ہیں ان کو نکال رہا ہے، وہ نے کہا تم 100 کلومیٹر سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ہم غزہ کو سطح ہستی سے مٹانے نکلے، اسرائیل اب غزہ کو سطح ہستی سے بھی مٹانا چاہتا ہے، اور حماس نے تقریباً ہم غزہ کے اندر 30 کلومیٹر زمین کے نیچے جو ہے سرنگ کھود رکھی ہے، اور وہ بھی منتظر ہے، مجاہدین بھی منتظر ہے کہ آؤ ہم تمہارے جو ہے نا استقبال کریں، آؤ۔ وہ اوپر اس لیے ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ میرے لیے زمینی لڑائی آسان ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں آ رہی؟ جی کوئی صبح اعتراض تو نہیں کرے گا کہ یہ بات تو قرآن حدیث میں نہیں، مولوی صاحب جو بات کو کر رہے ہیں؟ ہاں جی، اگر اس بات پہ اعتراض کرنا تو پھر اپنی باری انتظار کر، تیری بچی کی لاش جب تیری گود میں ہوگی میں پھر پوچھوں، جب تیرے باپ کا کٹا ہوا سر تیرے سامنے پڑا ہوگا اور پچھلے گھر کا پتہ نہیں ہوگا، میں پھر پوچھوں گا کہ بتا وہ قرآن میں ہے؟ پھر میں پوچھوں گا کیا یہ جہاد قرآن میں نہیں ہے؟ جہاد کی خیرات دلانا قرآن میں نہیں ہے؟ مجھے پتا ہے اس پہ حکومت کی ابجیکشن بھی میری اس تقریر پہ ہو سکتا ہے، مجھے سب پتا ہے، لیکن کیا کروں، مجھے قرآن اجازت نہیں دیتا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ کی راہ میں لڑائی کرو اور ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کو مار ڈالو جہاں کہیں بھی پاؤ، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جس سے انہوں ملے انہیں مارو، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اکثر کیا ہے بتاؤ مسلمان؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
فرماتا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی ہوا جن کے ارد گرد میں نے جو ہے نا الذی بارکنا حولہ، ہماری برکتیں ما حولہ اس کے ارد گرد ہیں. بارکنا حولہ، ہماری برکتیں اس کے ارد گرد پڑی ہوئی ہیں. برکتیں ہماری ہیں نا، مسلمانوں کی ہے کہ نہیں ہے؟ جی مسجد اقصی کے ارد گرد پڑی ہوئی ہے کہ نہیں مسلمانوں کی برکتیں؟ پھر ان کی حفاظت کس نے کرنی؟ پھر رب کا قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ من حیث اخرجوکم، جس جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا ان کو وہاں سے نکال دو. والفتنۃ اشد من القتل، کیونکہ فتنہ جو ہے نا یہ جہاد سے اور قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. جی ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام، اور ان کو تم قتل نہ کرو مسجد حرام کے نزدیک. مسجد حرام کے نزدیک انہیں قتل نہ کرو. حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تمہیں قتل نہ کریں اس جگہ. اور اگر وہ اس جگہ قتل کریں فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر تم بھی ان کو وہیں پہ مارو. مسجد حرام کے نزدیک اللہ نے فرمایا ویسے منع ہے، لیکن جب وہ تمہارے اوپر آ پڑے تو پھر تم ان کو وہیں پہ قتل کر دو. جو مسجد اقصی پر پڑ جائے ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے کیا؟ ہاں جی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے اتنے تک لڑو کہ فساد باقی نہ رہے، فساد ختم ہو جائے. سبحان اللہ. کتنے تک لڑنا ہے؟ جب تک فساد. اور اب مجھے وہ بتائیں جو ہر جگہ امن کی بات کرتے ہیں، جی تو خیال آیا کہ کون نہیں آیا؟ ہاں جی فساد نہیں ہے کشمیر میں. اہل بابر کا جہاد نہیں بنتا کہ اعلان جہاد کرے کشمیر کو مسلمانوں کے لیے. ایک اور آیت پڑھوں، علماء تشریف فرمائیں ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم ومن نكث فانما ينكث على نفسه. بیعت رضوان جو ہوئی تھی وہ کس کے لیے ہوئی تھی؟ بس میں بات ختم کر رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا کہ لمبی ہو، کوئی لمبی تقریر آج نہیں ہے. بالکل کیوں جی علامہ صاحب یہ بیعت رضوان کس کے لیے ہوئی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے افواہ پھیلی تھی، خالی افواہ پھیلی تھی. جی مسلمانوں بتاؤ، خالی افواہ پھیلی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کی جماعت سے بیعت لے لی. کیا لے لی؟ بیعت لے لی. ہاتھوں کے اوپر ہاتھ صحابہ کرام نے رکھے اور رکھ کے جو ہے نا اپنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سب کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا. سبحان اللہ، کیا بات. اور ہاتھ رکھ کے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اب ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنا عثمان کا قصاص نہیں لیں، بدلہ نہیں لیں گے. خالی خبر پہنچی تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے مصداق کا مولا. یہ ہے اخلاق عظیم. ہمیں اخلاق کیا بتایا گیا ہے؟ اب بات جہاں پہ یاد رکھنا ہے عثمان غنی کے بتا آپ یاد رکھنا، مجھے بھول جائے گی. میں بالکل ختم کرنا چاہتا ہوں بس، لیکن بات میرے سے ختم ہو نہیں گئی. اب یہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور کا اخلاق تھا. یہ اخلاق نہیں، بھلا یہ اخلاق نہیں. حضرت مجھے وقت چل گئے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق کیا ہے؟ سیدھی بات کرنا. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرنا اخلاق. کیا بات. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا اخلاق بیان ہمارے بچوں کو اسکول میں اور پھر مدرسوں میں پھر تقریروں میں آج تک کیا بیان ہوتا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتے تھے، ایک مائی بڈی جو حضور پر کوڑا پھینکتی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہاں سے گزر جاتے تھے. وہ بیمار ہو گئی، حضور اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. یہ اخلاق. یہ روایت کہاں پڑھی مجھے دکھا. کیونکہ علامہ صاحب علماء سے ہاتھ جوڑ کر دکھاؤ مجھے یہ روایت کہاں ہے. کہیں کی روایت ہے ہی نہیں. یہ من گھڑت ہے، یہ جھوٹ ہے. اور ہمیں یہ اخلاق بتایا جا رہا ہے. یہ حضور کا اخلاق ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے. کتنا بڑا جھوٹ مار میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ باندھا جا رہا ہے اور ہم
خاموشی سے کہ برداشت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سبحان اللہ کہتے جا رہے ہیں، اٹھ کے دوسروں کے اوپر پتیاں پھینک رہے ہیں کہ جا میرے نبی کا اخلاق بیان کر دیا ایسا، یہ اخلاق، یہ جو جھوٹ ہے یہ اخلاق، من گھڑت روایت بیان کر کے اس کو اخلاق نہیں بتا رہا. مجھے یہ روایت کسی حدیث کی کتاب میں دکھا سکتا ہے کیا صحابہ کرام پھر کیا کر رہے تھے جو وہ مائی گزارا پورا کرتے تھے؟ جو میں نے یہ بھی بات کی ہے، جو لعاب دان زمین پر نہیں جانے دیتے تھے، جنگ چھیڑ کے رکھ دی انہوں نے، اور کافر اس ڈر کے مارے بھاگ گئے کہ جو اپنے نبی کے لعاب دان کو زمین پر نہیں آنے دیتے، انہوں نے ہمیں حضور کا ذات تک تو پہنچنے ہی نہیں دینا. تو یہ حضور کا اخلاق نہیں تھا. واللہ یہ نہیں، یہ من گھڑت روایت ہے. حضور کا اخلاق کیا جو ہے حضور کا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا. علماء تشریف فرمائے، میں اپنی بات کا ذمہ دار. ابن خطر کعبے کے پردے کے ساتھ چھپ گیا تھا، بستار الکعبہ تھے، ایک طرف کعبہ شریف کی دیوار کی، دوسری طرف کعبہ شریف کا پردہ تھا، غلاف تھا، اور ابن خطر جو تھا نا وہ یہاں پہ آ کے کعبہ شریف کی دیوار اور غلاف کے بالکل درمیان میں جا کے رٹا گیا تھا. اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت موجود ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، دکھاؤں گا. فرمایا یا رسول اللہ آپ کیا کریں، بستار الکعبہ تھے، ایک طرف کعبے کا غلاف ہے، ایک طرف کعبے کی دیوار ہے، ابن خطر وہاں لٹکا ہوا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقتلوہ، اس کو وہیں پر قتل کرو. سبحان اللہ، کیا بات. ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے ساتھ جہاد نہ کرو. لیکن گستاخ رسول جب وہاں رٹک گیا تو وہاں بھی معاف نہیں کیا. یہ اخلاق تھا میرے آقا میں. اور میں نے جو پہلے پڑھی تھی غدوۃ من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال اللہ سبحانہ علیہ، جب حضور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مورچوں پہ اپنے صحابہ کی ڈبکیاں لگا رہے تھے تو اللہ فرما رہا تھا محبوب پیارے ہیں وہ وقت یاد کرو. سبحان اللہ. جب ہم مورچوں پہ اپنے صحابہ کی ڈبکیاں لگا رہے ہیں، نہ صرف خبر پھیلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسلمانوں ہمارے سامنے فلسطین والوں کی بچوں کے کٹے ہوئے جسم پڑے، سمجھ آئیے، وہ بھیک مانگ رہے ہیں آپ مسلمانوں سے. بچے رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمان کہاں گئی، کہاں گئے عمر بن خطاب کے جانشین، کہاں گئے سلطان محمد فاتح کے جانشین، کہاں گئے عبدالحمید ثانی کے جانشین، کہاں گئے عثمان کی جانشین، کہاں گئے وہ امت مسلمان کو وہ پکار رہے ہیں. آپ کیا سلطان محمود غزنوی کے آپ جانشین نہیں، صلاح الدین ایوبی کی جانشین کہاں گئے، نور الدین زنگی کے جانشین آپ کہاں گئے، التمش کے جانشین آپ کہاں گئے، شہاب الدین غوری کے جانشین کہاں گئے، قطب الدین ایبک کے جانشین کہاں گئے، وہ خالد کے جانشین کہاں گئے، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ کے جانشین کہاں گئے، وہ شہید کہاں گئے اقبال کے، وہ کدھر ہیں. ہم تو پیدا ہوئے تو یہی سن رہے تھے کہ مسلمان جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے، ہم اتنی بڑی ہے اتنی پاور ہے، اگر تم سے نہیں چلتا تو ایک دن ہمیں تو پھر ہم چلا کے دکھاتے ہیں، ہم چلا کے دکھاتے ہیں. ہم خالد ٹینک، ہمارے حضرت علامہ مولانا محترم جناب شیر امیر المجاہدین نعیم جٹا صاحب کو اسی بات کے لیے انہوں نے قید کر لیا ہے. تو آج میں یہ بات کر رہا ہوں، میرا نہیں بنائے گا. آؤ ہم تو چاہتے ہیں ہم جیل میں جائے یا جہاد میں بچاؤ. زندہ باد. مجھے 9:30 کا ٹائم دیا اور میں 10 منٹ اوپر لے گیا ہوں معذرت کے ساتھ، اس لیے میں نے کہا بس میں اب بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، غور کرو تھوڑا، اس لیے ہمیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے. ہم تو پہلے بھی یہی ہم تمہیں کہہ چکی ہیں، اگر ہمیں جہاں نہیں جینے دیتے ہو کم از کم کشمیر یا فلسطین بھیج دو، ہم شہید ہو جائیں گے. ہمیں شہادت پیاری ہے کیونکہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ شہید جو ہے نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سبحان اللہ، کیا بات. الَّذِينَ يُرْزَقُونَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ اکبر.
ان کو اللہ کے ہاں سے رزق بھی وہاں پہنچتا ہے. بالا رب فرحین بما اور ہم یہ بھی سن چکے ہیں کہ جب بندہ شہید ہونے لگتا ہے نا، روح اس جسم سے جب جدا ہونے لگتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سجا نشان اپنا دیدار بھی کرواتا ہے. سبحان اللہ. بس ہم کسی کے طالب ہیں. کیا بات. ہاں خدا کا واسطہ یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہاں پہ بھی بن رہی ہے اور بھی شاید تو بنا رہا ہوں. تو یہ خدا کا واسطہ ہم کہتے ہیں، جہاں میں فلسطین بھیج دو ہم سے جان چھڑاؤ، یا پھر ہم تمہاری جہاں مرضی ٹھوکتے رہیں، یا پھر ہمیں زراعت دے دو ہم چلا کے دکھاتے ہیں. خالد کہیں شاہین ہدف ابابیل ہم تمہیں چلا کے دکھا دیں کہ ان کو اب شان کر کے کیسے اڑانا ہے اور ان کا رخ کس طرف کرنا ہے ہم تمہیں بتائیں گے. کیا بات. ہم مدرسوں میں پڑھنے والے جی. اور یہ میری بات تم اشارہ رکھنا، کال کھول کر سن لو. آپ ان کو بھی جہاد کے لیے اگر مجبور کریں گے تو مدارس والے کریں گے. اور تیار ہو جاؤ، آپ بھی تیار ہو جاؤ. مسلمانوں آپ کو وقت آ گیا. صرف میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پر صحابہ کرام کی جماعت سے حضور نے بیعت لی اور فرمایا کہ اب ہم جہاد کریں گے اور حضرت عثمان کا قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے. بتاؤ مسلمانوں کو جو آج اتنی لاشیں ہماری آنکھوں کے سامنے مسجد اقصی پر بمباری ہو رہی ہو، وہاں جو ہے مسجد شہید کی جا رہی ہو، غزہ کو بالکل نیست و نابود کرنے کی تیاری نہیں، بلکہ اب تک آپ نے نہیں سنا 4000 شہادتیں ہو چکی ہیں. یہ مختلف آ رہی ہے نا کہ 5-6 کر لو، ویسے اندازہ لگاؤ تو بہت زیادہ بنتی ہے. یہ کوئی جنگ آج سے نہیں شروع، یہ پہلے دن سے یہ جنگ شروع سے آ رہی ہے. یہاں 3 مقدس مقامات ہیں. یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا جو ہے نا یہاں وہ دعویٰ ہے نا ان کا ہے تو ساری چیزیں ہماری ہے الحمدللہ. ہاں تخت بلقیس جو ہے ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر ہے، وہ اس کے لیے لڑتے مرتے ہیں. عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا یروشلم ہے اور مسلمانوں کی مسجد اقصی ہے. سبحان اللہ. 3 چیزیں وہاں پر بیک وقت ہیں. اور یہ مت سمجھنا پچھلے دن جو کہہ رہے تھے کہ اب یہ روس جو ہے نا اسرائیل پہ حملہ کر دے گا. کیوں کرے گا روس کیوں کرے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. مجھے کبھی تقریر کراؤ گا جہاد پہ کسی نے بلا تاکہ جہاد میں ہم کھول کے بول کے ان کو بتائیں. اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. پھر ہم کیسے مانتے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتے ہمارے دوست. ابھی وقت ختم ہے، میں اس آیت کا پورا ترجمہ بھی نہیں کر پاؤں گا. تو حضور علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف افواہ پہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں. یہ اخلاق کے عظیم کے مالک ہیں، یہ اخلاق کے بہتر ہیں، عمل والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کیا بات. امن والے بھی ہیں اور حضور نبی الملاحم جنگوں والے نبی بھی ہیں. کیا بات. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام اس میں گرامی کیا ہے؟ نبی الملاحم، جنگوں والے نبی. سبحان اللہ. جنگوں والے نبی ہیں. حضور نے فرمایا اب ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، ہر صورت لیں گے. اب ہم ان عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. بیعت کی جب ہاتھوں میں ہاتھ رکھے نا تو یہاں علماء فرماتی کی آیت متشابہات میں سے ہے کہ اللہ نے فرمایا شد اللہ، سبحان اللہ. شد اللہ ایدیہم کیا بات. فوق ایدیہم. ہاں جی بتاؤ. اب اس کو علماء سے ذرا ترجمہ پوچھو. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں تو اپنی تقریر بنانے کے لیے یہ باتیں کروں. آپ علماء سے پوچھیں کیا ترجمہ ہے علامہ صاحب اس کا؟ جد اللہ فوق ایدیہم. ہاں بتاؤ جی. یہ قرآن کی آیت ہے، 26واں پارہ قرآن کا ہے، 13واں رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جد اللہ فوق ایدیہم. جب صحابہ کرام نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ رکھا، فرمایا جد اللہ فوق ایدیہم. سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ تو ہاتھ سے بات نہیں ہے، کیا بات. وہ تو اجسام سے بات نہیں ہے، آنکھوں سے ہر چیز سے بات نہیں ہے. فرما رہا ہے جد اللہ فوق ایدیہم. یہ بات کرنے کا وہ بات میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. جد اللہ فوق ایدیہم. اب اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ
سبحان اللہ 11ویں شریف جب پہ غدوت میں نارے کا جو میں نے آپ کو بات سنانی، اس سے جب آگے بات جاتی ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ڈبکیاں نہیں لگا رہے تھے، پتہ ہے آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ پھر محبوب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، سبحان اللہ کیا بات انہوں نے بدر میں آپ کی وہ مدد نہیں کی تھی. اس تقول جب وہ کہہ رہے تھے فرشتوں کے بارے میں کہہ رہے تھے، جب اس وقت تمہاری تعداد پہ 3000 تھی، پھر 5000 پہ 5000، بہرحال وہ بات ایک اور ہے. فرمایا کیا محبوب آپ کو یاد نہیں ہے وہ ہماری مدد کی نہیں تھی؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ مسلمانوں کے ایک افواہ پھیلے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت مل کر یک مشت ہو کر بیعت کر لے کہ اب ہم قصاص اور بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، اور ہمارا پورا مسلم ممالک کا جانا گھاڑا نکل جائے، وہ اجاڑ کر رکھ دے، بوسنیا پر قیامت قائم کر دے، قیامت گزر جائے، چیچنیا پر قیامت گزر جائے، شام پر قیامت گزر جائے، برما پر قیامت گزر جائے. برما کی حالات آپ نے سب کا دیکھے، آپ شاید عام اصل بات یہ ہے کہ ہم بھول جاتے، میری بات سے نا محسوس نہیں کر رہا، اصل ہمیں سب سے بڑی جو ہے نا بات یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم برما بھول بیٹھے ہیں. مجھے تو نہیں بھولا برما، مجھے تو آج بھی یاد. بے شک برما کی جو انہوں نے گردنیں کاٹ کاٹ کر کے ایک نالا، انہوں نے جس طرح ہم پانی لگانے کے لیے نالے کی صفائی نہیں کرتے، اس طرح انہوں نے ایک نالا بنایا، گردنیں کاٹ کے پھول پایا. اللہ بھول گئے ہو مسلمان، یہ بھول گئے ہو کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ بھول گئے ہو اب فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ بھول گئے ہو. اب ہمیں مجبوراً ہی وہ قیادت چننی اور منتخب کرنی پڑے گی. خدارا اب جو ہے نا مسلمانوں بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ اپنی شریعت کی طرف لوٹو. اگر اب بھی نہ لوٹے نا پھر تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا. پھر لمبی چوڑی جو تقریریں ہیں نا، یہ سب کچھ ختم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے نا اپنے مقدس مشن پر واپس لائے، آمین اور ہمارے کے اندر جہاد کا دم ہم پیدا کرے، آمین اور جہاد کی حرارت پیدا کرے، آمین جہاد کی طاقت پیدا کرے. آمین. آپ کا میسج میرے پاس کوئی نہیں ہے، ختم کریں. اشارہ کر رہے تھے. اچھا بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے نا کوئی جہاد پر گامزن فرمائے، اور امت مسلمہ کو یک جان ہو کر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے اختلاف ہیں ہمارے، اختلاف رکھو، اختلاف رہیں گے بھی صحیح، کیونکہ جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگے. اختلاف ہوتے ہیں، یہ بات میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں، لیکن اختلاف کو اختلاف بنا کے رکھو، فتنہ فساد نہ بناؤ اختلاف. بے شک ہاں یہ خدا کا واسطہ ہے، اس پر عمل کرو، ٹھیک ہے نا. اختلاف کی حد تک رہو، اور جو شریعت ہے نا، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو علماء یہ ہمارے چمکتے ہوئے علماء تشریف فرما ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ کوئی دوسرے دھڑے سے پوچھتا ہے فقہ میں تو الحمدللہ اختلاف نہیں ہے جی. امام کے مسئلے میں تو اختلاف نہیں ہے کہ امام متفق علیہ ہونا چاہیے. یہ جو فقہی مسئلے نماز کے مسئلے ہیں میں تو اختلاف نہیں ہے، کم از کم ان میں تو جو ہے نا وہ کثرت والا امام ڈھونڈ کر لگاؤ. میں یہ بات حق کی کر رہا ہوں، میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. بالکل یہ واضح بات ہے، ہٹ درمی ضد انار نہ بنو، شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو کہ جو میری طبیعت کو بات پسند ہے وہ شریعت ہے، نہیں، بلکہ جو شریعت ہے وہ طبیعت کو پسند کرنی پڑے گی. بے شک یہ معنی ہے کلمہ پڑھنے کا، مطلب یہ ہے کلمہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ جو من میں آئے کو شریعت بنا دو، بلکہ جو شریعت ہو اس پر چلو. اگر اب میں نے یہاں بات کی ہے، اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے. اگر کوئی علامہ صاحب مجھے فرمائے گا کہ حضرت آپ یہاں پہ سائڈ پہ ہو گیا تو میں اس کو قبول کروں، ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ اختلاف ہے، غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرے صبح شام کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ ہمارے اندر کوئی جہاد کی حرارت پیدا فرما، جہاد کا دم ہم پیدا فرما، جہاد کا جذبہ پیدا فرما، ہمارے دل تگڑے کر دے. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مومن کی موت پر؟ اور کافر ہے جو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے جو لڑتا ہے بے تیز سپاہی. اب باتیں بڑی لمبی ہو جائے گی. بہرحال آخری بات یہ ہے کہ اب اس وقت سب سے جو شدید اور سخت ضرورت ہے، ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے جو فلسطین کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ کیا
اور مجھے اس بات پہ ناز ہے، فخر ہے. میں الحمدللہ یہ فخر اور ناز سے یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس فخر اور ناز کرنے کے لیے صرف بچی یہی چیز ہے، کیونکہ میرے رب نے قرآن میں بھی یہی فرما دیا ہے، اور یہی چیز بچی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت جو ہمارے پاس پاکستان کے اندر امت مسلمہ کا لیڈر ہے، مجاہد ملت اسلامیہ، سبحان اللہ. شیر امیر المجاہدین قبلہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب امیر تحریک لبیک پاکستان، الحمدللہ انہوں نے یہ بات پچھلے دنوں فرمائی ہے. فرمایا مسلمانوں، میں ایک درد لے کے تمہارے سامنے کھڑا ہوں، ایک کرب لے کے تم فلسطین کا تمہارے سامنے کھڑا ہوں. میں کوئی نون پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے یا کسی سیاسی مذہبی جماعت کے پلیٹ فارم سے بات نہیں کر رہا. میں ایسے مسلمان صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے فلسطین کے لیے ہمارا ساتھ دو، خدا کا واسطہ ہے. اور یہ کہ انہوں نے میں حقیقت ہے، کوئی کہے نا کہ میں مسجد میں سیاست کی بات کر رہا ہوں. یہ بندے کہتے ہیں نا یہ جھنڈا تو سیاسی ہے، مسجد میں کیوں لے آئے؟ 10 منٹ مجھے رعایت کے ساتھ دو گے؟ جو لے گیا ہوں ابھی 55 میں ختم کرتا ہوں، صرف 2 منٹ اب رہ گئے. ہاں جی معذرت کے ساتھ. یہ لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈا تو سیاسی ہے، مسجد میں کیوں لے آتے ہو؟ میں کہتا ہوں مجھے بتا میرے آقا مولا نے سیاست کہاں فرمائی؟ سبحان اللہ. کہاں میرے آقا مولا نے صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا؟ مسجد نبی شریف. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہاں سیاست فرمائی؟ حضرت عمر نے کہاں سیاست فرمائی؟ وہاں جنگیں کہاں پہ تشکیل دی؟ کہاں پہ لشکر تشکیل دی، لشکر بنا؟ پھر کہاں پہ آپ نے فوجیں بنائی؟ یہ پولیس کا نظام کہاں سے بنا؟ یہ سارے نظام سسٹم حضرت عثمان بن عفان نے سیاست کہاں فرمائی؟ مولا علی مشکل کشا نے سیاست کہاں فرمائی؟ جب تک سیاست مسجد میں تھی، صدیق آئے، فاروق آئے، عثمان آئے، علی آئے، حسن مجتبی آئے، حضرت سیدنا امیر معاویہ آئے. جب مسجد سے سیاست نکلی پھر یزید آیا، اور آج تک یزید ہی آ رہے. جب سیاست مسجد کی طرف لوٹتی تو عمر بن عبد العزیز آ جاتا، جب سیاست بیٹھ جاتی طارق مل جاتا. جب سیاست مسجد کی طرف لوٹتی مسلمان حکمرانوں کا راج ہوتا، اور جب سیاست مسجد سے نکلتی تو یزید ہمارے اوپر غلبہ کرتا. آج جو کہتے ہیں نا کہ مسجد میں سیاست، ہم ان کو یہ ٹوک کہنا چاہتے ہیں کہ اب بھی اگر تو باہر کی سیاست چاہتا ہے، وہاں ٹیک ہوتے ہیں، باجے ہوتے ہیں، کڑیاں ہوتی ہیں، ہماری عزتیں نچائی جاتی ہیں. کیا وہ مسلمانوں کی بہنیں اور بیٹیاں نہیں جو جلسوں پہ ناچتی ہیں؟ ان کے جسم دیکھنے کا بہت ہی شوق ہے. اپنی بہن سوچ لیا کر، اپنی ماں سوچ لیا کر، اپنی بیٹی کو خبر کر دیا کر. زندگی بھر کسی کی ماں بھائی بیٹی کی طرف آنکھ نہیں اٹھا پائے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا تھا، اس نے یہ بات کی تھی، یا رسول اللہ یہ کام مجھ سے نہیں چھوٹتا. علماء تشریف فرما ہے. یہ بات میں وہاں مسئلہ تدریس پہ بیٹھ کے پڑھاتا ہوں، جہاں باتیں یہ نہیں کی جاتی مجھے پتا ہے، لیکن کیا کروں اب مجبور ہوتا جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا ذرا قریب ہو. وہ قریب ہوتا گیا، قریب ہوتا گیا. صحابہ کی جماعت تھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی. حضور نے اس کو قریب کیا، اتنا کہ فرماتے ہیں روایت کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے اور اس کے گھٹنے یوں چپک گئے. حضور نے فرمایا اب بتا، سر میرے سر کے ساتھ ملا، اب بتا. یا رسول اللہ میرے سے یہ کام نہیں چھوٹتا. حضور نے فرمایا کبھی کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی تصور کیا ہے؟ کسی کی بہن کو اپنی بہن تصور کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یوں تربیت فرمائی کہ ہر چیز کے یوز کرتے. سبحان اللہ. کیا بات. زندگی بھر اس نے آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھا نہیں. تو خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں کی طرف پلٹو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں، خلاق عالم مالک بڑا بے نیاز ہے، وہ اس امت کے اندر دم خم پیدا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کے اس قابل بنائے کہ وہ فلسطین کی مدد کے لیے، کشمیر کی مدد کے لیے، بلکہ ہماری یہ مدد ہماری ہے، ہمارے لیے اٹھ کھڑے. اللہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی اس محفل میں آئے، جتنے بھی دلی مرادیں لے کے اللہ تعالیٰ تمام کے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.